آئیے بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا غلطیوں کے نام خط، اس کا 5واں باب، اس کی 16ویں آیت سے 23ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا غلطیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 5واں باب، اس کی 16ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ پچھلے چند ماہ سے ہم نے روح القدس کی نعمتوں اور روح القدس کا پھل، اس کے اوپر ہم نے اس کا تفسیری اور تفصیلی مطالعہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس کو ہم نے 20 لیسنز کا کورس بنایا ہے، یعنی 10 لیسنز ہم نے روح القدس کی نعمتوں کے اوپر کیے ہیں، جو آلریڈی ہم نے یوٹیوب پہ ڈال دیے ہیں، اور اس کے بعد 10 لیسن روح القدس کا پھل، جس کا آج تیسرا لیسن ہے۔ روح القدس کا پھل پر ہم نے جو پہلا لیسن کیا تھا، اس میں ہم نے روح القدس کا پھل سے متعلق ایک تعارفی لیسن پیش کیا تھا۔ پھر دوسرے لیسن میں ہم نے روح القدس کا پھل کا جو پہلا فلیور ہے، جسے محبت کہا جاتا ہے، اس کو ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا، اور آج ہم روح القدس کا پھل کے اوپر جو دوسرا لیسن ہے، یعنی جوائے، خوشی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم روح القدس کا پھل یعنی خوشی کے اوپر بات کریں، میں چاہوں گا کہ ہم چند تعارفی کانٹیکسٹ آپ کو دے دیا جائے، تاکہ جب آپ اس خوشی میں آئیں تو آپ کو واقعی خوشی ہو۔ یہ جو غلطیوں کا خط ہے، کچھ مفسرین اسے غلطیوں کا خط بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک فن کی وجہ سے کہتے ہیں، کیونکہ غلطیوں کی کلیسیا میں 20 غلطیاں تھیں، جس کی وجہ سے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر اس کو غلطیوں کا خط بھی کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا، کیونکہ یہ جو غلطیوں کی کلیسیا ہے، یہ کیونکہ کچھ یہودی پس منظر سے تھے، بیک گراؤنڈ سے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے زیادہ تر یہ جو نان یہودی پس منظر سے وہاں پر آئے ہوئے تھے، اور جب یہ مسیحی نئے مسیحی بنے تو بہت ساری غلطیاں ان میں موجود ہوئی، اور ان غلطیوں کی وجہ شاید اس وقت کے
جو یہودی علماء تھے یا جو نئے یہودی مسیحی تھے ان کی وجہ سے یہ غلطیاں آنا شروع ہو گئیں۔ اور پہلی جو بڑی غلطی تھی جس کو مقدس پالوس رسول نے فوکس کیا ہے اور جس کی وجہ سے مقدس پالوس رسول کی مخالفت بھی ہوئی، کیونکہ بہت سارے جو اساتذہ تھے وہ یہودی بیک گراؤنڈ سے مسیحی ہوئے تھے، اور وہ جو بڑی غلطی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ چاہے آپ یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں پھر بھی آپ کو موسوی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی، لیکن مقدس پالوس رسول کے اوپر جو روح القدس کا مکاشفہ ہوا ہے اور جو مسیحی تھیالوجی ہے، کرسچن تھیالوجی ہے، اور جو بائبل کا مین میسج ہے اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے کام اور کلام کی بدولت نجات یافتہ نہیں ہو سکتے، ہم صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہی نجات یافتہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی۔ یہ مقدس پالوس رسول کی تھیالوجی ہے اور یہ ببلیکل تھیالوجی ہے۔ روح القدس کے وسیلے سے ہم اس کو مانتے ہیں کہ جو زبان دل سے یہ مانتی ہے، جو شخصیت دل سے یہ مانتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی اس کا نجات دہندہ ہے اور اس بات کا زبان سے اقرار کیا جاتا ہے، تو وہ ایماندار نجات یافتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دل سے قبول کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ہی مسیحیت ہے۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہی کافی ہے۔ یہ جو غلطیہ ہے یہ اس وقت ایک رومی صوبہ تھا اور اس میں بہت سارے شہر تھے اور یہ بدعت پورے شہروں میں جا چکی تھی، اور پالوس رسول کا جو بڑا کنسرن تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو گلیشیا ہے، یعنی جو غلطیہ کی کلیسیا ہے، اس میں یہ جو بدعت آ گئی ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شریعت پر بھی عمل کریں پھر آپ نجات یافتہ ہوں گے، اس کو کریکٹ کرنے کے لیے مقدس پالوس رسول نے غلطیہ کی کلیسیاؤں کو یہ خط لکھا کہ نہیں، ہم اپنے کام اور کلام کی بدولت مسیحی نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہم مسیحی ہوتے ہیں، اور یہ سول تھیالوجی ہے، اس کے باہر کوئی اور تھیالوجی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر غلطیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے پہلے باب کی 6 سے 9 آیات تک مقدس پالوس رسول نے بڑی سخت کلامی کا سہارا لیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر میں یا کوئی فرشتہ بھی آسمان سے آ کر اس بائبل کی تھیالوجی سے باہر کوئی بات کرے تو وہ ملعون ہو، یعنی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بغیر ہم مسیحی نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی تھیالوجی پیش کرتا ہے تو پھر پہلے باب کی 6 سے 9 آیات تک بہت سخت کلامی کا استعمال کیا گیا ہے کہ ہم کسی اور تھیالوجی کو قبول کرنے کے متحمل نہیں ہیں۔ اب جو تیسری بات یہاں بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ جب شریعت کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم شریعت کے اعمال کی بھی بات کرتے ہیں، اور اسی لیے مقدس پالوس رسول نے جب روح کے پھل کا ذکر کیا ہے تو اس میں ساتھ ساتھ اس نے یہ جو جسمانی چیزیں ہیں ان کو بھی بیان کر دیا ہے، اور اس نے بتا دیا کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نظرباشی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، یعنی یہ 15 ایسے کام یہاں بتا دیے گئے ہیں جو جسم کی خواہشات کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ اور اگر آپ ان 15 چیزوں کو اور تفصیل سے سننا چاہتے ہیں تو پھر لیسن نمبر 2 میں جائیں، وہاں پر اس کی میں نے تفصیل بیان کر دی ہے، کیونکہ بغیر جسم کے کاموں کو بیان کرنے کے مقدس پالوس رسول یہ پسند نہیں کرتے کہ روح کے پھل کا ذکر کیا جائے۔ روح کا پھل جو ہے انہوں نے پھر بڑی صفائی کے ساتھ بیان کر دیا ہے،
انہوں نے کہا ہے کہ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ سو یہ 9 ہیں، اور میں اس کو کہتا ہوں 9 فولڈ فروٹ آف دا ہول اسپرٹ، یعنی ایک ایسا پھل جس کی 9 تہیں لگی ہوئی ہیں، جس تہ کو کھولیں گے اس میں ایک نیا فلیور آپ کو ملے گا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اگر آج آپ 9 فلیورز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 9 فروٹ چاہیے، کہ آپ نے کیلے کا فلیور لینا ہے، آپ کو کیلا کھانا ہے، آپ نے سیب کا فلیور لینا ہے، آپ کو سیب کھانا ہے، آپ کو انگور کا فلیور لینا ہے، آپ نے انگور، اگر آپ نے 9 فلیورز لینے ہیں، ذائقے لینے ہیں، تو آپ 9 پھل اپنے سامنے رکھیں گے، لیکن روح القدس کا پھل ایک، نظارے 9۔ اس لیے ایک ہی پھل کھائیں اور نظارے 9، پھل ایک اور نظارے 9۔ اور یہاں پر ہم نے پچھلی بار بتایا تھا کہ یہ جو روح القدس کا پھل ہے، کوئی بھی پھل ہے، اس کی سائیکالوجی ہوتی ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور یہ 3 چیزیں میں نے روح القدس سے پھل سے متعلق بتائی تھیں کہ کوئی بھی جو پھل ہوتا ہے وہ پھل دار درخت کو لگتا ہے۔ پھل جو ہے یہ شیشم کے درخت کو یا حقیقت کے درخت کو وہ کھانے والے پھل نہیں لگتے، آم کو لگتے ہیں، آم کے درخت کو آم لگتا ہے، امرود کے درخت کو امرود لگتا ہے، انگور کے درخت کو انگور لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھل اگر دیکھنا ہے کسی زندگی میں تو وہی زندگی میں پھل نظر آئے گا جو اس درخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو۔ اور یہاں پر پھل لانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم پھل دار درخت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پھر ہی ہماری زندگی میں پھل نظر آئے گا۔ اگر ہمارا لنک نہیں ہے پھل دار درخت کے ساتھ تو ہماری زندگی میں پھل بھی نظر نہیں آئے گا۔ محبت وہ پھل ہے جو ہر مسیحی زندگی پر لگا ہونا چاہیے۔ محبت جو ہے وہ پھل ہے جو ہر مسیحی زندگی کو لگا ہونا چاہیے، جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے میں لذیذ ہو، پھر ہی تو باغ عدن بنے گا۔ ایسا پھل جو دیکھنے میں خوشنما، کھانے ایسا مسیحی جو نظر بھی مسیحی آئے، اور اگر اس کے ساتھ گفتگو کی جائے تو پھر بھی وہ مزیدار ہو۔ اس وجہ سے محبت ایک ایسا پھل ہے جو مسیحی زندگی پر لگا ہونا چاہیے، اور وہ صرف نظر ہی نہیں آنا چاہیے، وہ ذائقے دار بھی۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ بات کرے تو آپ میں سے محبت نکلنی چاہیے، شیئر ہونی چاہیے، اور یہ محبت۔ اس کے بعد خوشی ہے، اطمینان ہے، یہ سارے وہ پھل ہیں جو ایک مسیحی زندگی پر لٹکے ہونے چاہیے، ایک مسیحی زندگی میں نظر آنے چاہیے۔ تو یہ کیسے آئیں گے؟ جب ہم پھلدار زندگی ہوں گے۔ اور پھلدار زندگی کب ہوں گے؟ جب ہم پھلدار درخت کا حصہ بن جائیں گے، یعنی یسوع مسیح۔ ہم مسیحی ہیں ہی مسیح کی وجہ سے، اس لیے مسیحیوں کی زندگی پھلدار ہوتی ہے۔ نمبر 2، فروٹ کے بارے میں جو دوسری بات یہ ہے کہ یہ راتوں رات نہیں پکتے، یہ ٹائم لگتا ہے۔ پہلے بور آتا ہے، پھر اس کا سارا جو سٹیجز ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، اور فائنلی وہ درخت جو ہوتا ہے جو پھل میچور کر کے دیتا ہے، اس پھل کے کھانے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ یہ پہل میں پکے ہوئے پھل نہیں چاہیے ہمیں، یہ جو مسالے لگا کے پکاتے ہیں کرسچن آج کل، کرا دیتے ہیں نا، کسی کرسچن کو پکڑا، مسالہ لگایا، کرسچن بنا دیا، توبہ کروا دی، بس ختم۔ ہمیں رائپ، ہم نے درختوں کے اوپر پکے ہوئے مسیحی چاہیے، ایسے مسیحی جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہیں اور وہ اپنے وقت پر پکیں، اور یہ نہیں ہے کہ کنونشن پہ سرمن کیا اور توبہ کروا دی اور بلے بلے ہیلیلویا کروا دی اور تصویریں بنا لی اور یہ ہمارا جی کروسڈ کامیاب ہو گیا جی۔ ایسا پھل پہل والے پھل ہوتے ہیں جن کو مسالے لگا کے پکاتے ہیں آپ۔ ہمیں نیچرل پھل ہونا چاہیے جو درخت کے اوپر پھلے، اور یسوع مسیح کا وہ پھل جو میں اور آپ ہیں وہی ہوں گے، جو ہم رائپ پھل ہوں گے، جو میچور ہو کر آئیں گے، وہ پھل مزہ دے گا آپ کو۔
یہ جو شارٹ کٹس میں پھل تیار ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ گلے سڑے ہوتے ہیں۔ پیال والے جتنے پھل ہوتے ہیں ایک طرف سے گلے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے ٹھیک ہوتے ہیں، یا بعض اوقات ساروں میں لڑیاں پڑ چکی ہوتی ہیں، لیکن درخت کے اوپر پکنے والا پھل ٹائم تو لیتا ہے۔ اور یہ کیسے بنے گا؟ تعلیم سے، بائبل کی تعلیم سے۔ میچور کرسچن پیدا ہوں گے، امیچور کرسچن ہم پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بس کروسیڈ کرو، توبہ کراؤ، بپتسمے دو، ویڈیو بناؤ، تصویریں کھینچو اور رپورٹ بناؤ کہ جو میں نے بڑا کام کیا ہے۔ یہ شاید آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن ان پیل میں پکے ہوئے پھلوں کے لیے بہتر نہیں ہے۔ وہ امیچور کرسچن ہے۔ میچور کرسچن کیسے ہوں گے؟ سیمینارز کے ساتھ۔ میچور کرسچن کیسے ہوں گے؟ کانفرنسز کے ساتھ۔ میچور کرسچن کیسے ہوں گے؟ ڈاکٹرائنل سٹڈیز کے ساتھ۔ میچور کرسچن کیسے پیدا ہوں گے؟ تھیالوجی کے ساتھ۔ سو ہمیں فوکس کرنا ہے ٹیچنگ کو اوپر، تاکہ ہم ببلیکل کرسچن پیدا کریں اور ایسے پھل پیدا کریں جو درختوں کے اوپر پکیں، یعنی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پکیں۔ اور وہ پھل جو ہیں ٹائم تو ضرور لیں گے، ٹائم ضرور لیں گے، لیکن وہ پھل کھانے میں بھی لذیذ ہوں گے، دیکھنے میں بھی خوشنما ہوں گے۔ سو وہ ٹائم لیتا ہے۔ پہلی بات، وہ پھل خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، پھلدار درخت ہوتا ہے تو پھل لگتا ہے۔ دوسری بات ٹائم ٹیکنگ ہے۔ تیسری بات کہ جو میچور پھل ہوتا ہے، صحت مند پھل میں صحت مند بیج ہوتا ہے۔ صحت مند پھل میں صحت مند بیج ہوتا ہے، اور صحت مند بیج جو ہوتا ہے وہ اگلی زندگی کو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ پھل کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس میں بیج ہوتا ہے، وہ بیج کنٹین کرتا ہے، اور وہ پھل تو کھا کے مزے لے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ پھل آگے درخت بننے کے لیے اہلیت رکھتا ہے۔ وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ آگے درخت پیدا کر سکے، یعنی وہ خود تو کنزیوم ہو گیا ہے، وہ اگلی زندگی دے گیا ہے۔ اس طرح سے جو میچور پھل ہوتے ہیں وہ خود تو اپنی زندگی بسر کر جاتے ہیں۔ بڑے بڑے تھیولوجینز چلے گئے ہیں یہاں سے، بڑے بڑے اساتذہ کرام خدمت کر کے چلے گئے ہیں، لیکن میں اور آپ وہ بیج ہیں جو انہوں نے چھوڑا، اور آج ہم کیا چھوڑ رہے ہیں اپنی آئندہ کلیسیاؤں کے لیے؟ ہم کرسچن لیگیسی کیا چھوڑ رہے ہیں؟ سیاست، شرارت، کیا چھوڑ رہے ہیں ہم کلیسیاؤں کے لیے، آئندہ کلیسیاؤں کے لیے؟ کیا چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم خود صحت مند پھل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم صحت مند بیج بھی نہیں دے رہے۔ آج ہمیں ایک کرسچن لیگیسی چھوڑنا ہے، ہمیں کرسچن وراثت چھوڑنا ہے۔ ہم کنزیوم ہو جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن ہم بھی کسی اچھے پھل کا نتیجہ ہیں۔ ہمیں بھی اچھا پھل ہو کر اچھا نتیجہ دینا ہے، تاکہ آئندہ نسلیں جو ہیں وہ بھی ایک اچھا پھل دے سکیں، اور رہتی دنیا تک یہ روح کا پھل قائم رہے۔ پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ روح القدس کا جو پھل ہے، یہاں 9 فلیور بیان کیے گئے ہیں، 9 فولڈ یا 9 فلیورڈ جو روح کا پھل ہے۔ اس کو مفسرین نے تین سیٹ بنائے ہیں، یعنی تین جو پھل ہیں ان کو 3 سیٹس بنائے ہیں، یعنی محبت، خوشی اور اطمینان، ان 3 کا ایک سیٹ بنایا ہے۔ اور یہ جو پہلا سیٹ ہے یہ کرائسٹ کی پراپرٹی ہے، یہ کرائسٹ کے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔ جس کے پاس کرائسٹ نہیں ہے اس کے پاس نہ محبت ہو سکتی ہے، نہ خوشی ہو سکتی ہے، نہ اطمینان ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد تحمل، مہربانی اور نیکی، یہ جو 3 ہیں ان کا تعلق چرچ کے ساتھ ہے، یہ ایمانداروں کی وراثت ہے۔ یہ جو تحمل، مہربانی اور نیکی یہ سوشل چیز ہے، یعنی اس کے لیے ایک بندہ نہیں، ایک سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے، یعنی چرچ کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو تحمل، مہربانی اور نیکی ہے یہ 3 چرچ میں ملتی ہیں چیزیں۔ اور آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں، ایماندار ہیں، جو یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں
کہ اگر ہم نے کلام ہی سننا ہے تو گھر گھر میں ٹی وی چینل ہے، آپ اپنے چینل کو آن کریں اور اپنے گھر میں ہی عبادت کر لیں۔ گھر میں عبادت کرنے سے آپ کو محبت، خوشی اور اطمینان ضرور مل جائے گا، کیونکہ آپ کرائسٹ فوکسڈ ہیں، کرائسٹ سینٹرڈ ہیں۔ لیکن تحمل، مہربانی اور نیکی گھر بیٹھے نہیں ملے گی۔ تحمل، مہربانی، نیکی اس کو ملے گی جو چرچ میں آتا ہے۔ گھر بیٹھ کے مسیحی ہونا یہ سول کرسچن پریزنٹیشن ہے، لیکن سوشل کرسچن پریزنٹیشن جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہم چرچ سوشلائز کرتا ہے، جب ہم کلیکٹیو پریئر کرتے ہیں، جب ہم اجتماعی عبادت کرتے ہیں، اتوار کو کلیسیائی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہی ہمیں ایک دوسرے میں تحمل نظر آئے گا، مہربانی کرنے کا موقع ملے گا اور نیکی کرنے کا موقع ملے گا۔ سو یہ چرچ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ پہلی 3 چیزوں کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ کرائسٹ کے ساتھ۔ دوسری چیزوں کا تعلق ہے چرچ کے ساتھ، اور تیسری چیزیں کون سی ہیں؟ ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری۔ اس کا تعلق کرسچن کے ساتھ ہے، یعنی کرائسٹ، چرچ اور کرسچن، یہ 3 C's ہیں جو یہاں روح کا پھل میں نظر آتے ہیں۔ سو اس لیے پہلے 3 کرائسٹ ہمیں دیتا ہے، دوسرے 3 ہمیں چرچ دیتا ہے، اور تیسرے 3 ہمیں مل جاتے ہیں، کیونکہ ان 6 کے بعد ہم خود بخود کیا ہو جاتے ہیں؟ ایماندار ہو جاتے ہیں، حلیم ہو جاتے ہیں، پرہیزگار ہو جاتے ہیں، اور ہم اچھے کرسچن بن جاتے ہیں۔ یعنی یہ 3 جو ہیں وہ ایک اچھے کرسچن کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سو پہلے 3 کرائسٹ کی پراپرٹی ہیں، دوسرے 3 چرچ کی پراپرٹی ہیں، اور تیسرے 3 کرسچن کی پراپرٹی ہیں، اور یہ روح کا پھل جو ہے اس کی تقسیم ہے۔ اب ہم آج کی بات کریں گے کہ روح کا پھل محبت اور خوشی۔ محبت کے اوپر ہم نے پچھلا لیسن کیا تھا، آپ لیسن نمبر 2 دیکھیے گا، اور خوشی کی ہم بات کریں گے۔ خوشی کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے خارا، یہ ناؤن ہے، اور خائرو جو ورب ہے، آئی انجوائے۔ اس کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ مسیحیوں کو یہ بتایا جائے کہ خوشی کیا ہے؟ کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ جب مقدس پالوس رسول یہ خط لکھ رہے تھے تو شاید لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خوشی انسان کا حق نہیں ہے۔ یونانی فلسفہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ یونانی فلسفی یہ بات مشہور تھی، اس لیے مقدس پالوس رسول نے روح کے پھل میں خوشی کا ذکر ضرور کر دیا ہے، جو کہ خدا نے کروایا ہے، روح القدس نے کروایا ہے، کیونکہ اس وقت جو یونانی فلسفرز تھے وہ کیا بلیو کرتے تھے؟ وہ یہ مانتے تھے کہ آسمان پر جتنی روحیں موجود ہیں، آسمان پر جتنی روحیں موجود ہیں، اگر وہ گناہ کرتی ہیں تو ان کو زمین پر کوئی انسانی شکل دے دی جاتی ہے۔ اگر وہ گناہ کرتی ہیں تو ان کو زمین پر کوئی انسانی شکل دے دی جاتی ہے، یعنی ان کو سزا کے طور پر زمین پر بھیج کر انسان میں ڈالا جاتا ہے۔ لہٰذا کیونکہ روح جو ہے آسمان سے سزا لینے کے لیے آئی ہوئی ہے، لہٰذا کسی جسم کے اندر روح جو ہے وہ خوش نہیں رہ سکتی، اور روح خوش نہیں رہ سکتی تو جسم بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ سو یہ یونانی فلسفہ ہے کہ انسان یہاں پر خوش رہنے کے لیے نہیں بلکہ سزا کاٹنے کے لیے بھیجا گیا ہے، کیونکہ آسمان پر ہماری روح نے کوئی گناہ کیا اور خدا نے زمین پر انسان بنا دیا، اور وہ اب تڑپ رہی ہے واپس جانے کے لیے، کیونکہ اس لیے کہ اس کو سزا ملی ہوئی ہے کہ وہ کسی انسان میں ہے۔ یہ یونانی فلسفہ ہے جو کہ بائبل کا فلسفہ نہیں ہے، بائبل اس کو نہیں مانتی۔ اور اگر آپ ایک شاعر جس کا نام خواجہ میر درد ہے، میں نے اس کو پڑھا ہوا ہے، انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، شاید وہ بھی اسی طرح کی نمائندگی کرتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو،
ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. کہ اگر خدا نے اپنی ورشپ ہی کروانی تھی یا اس نے اپنی اطاعت کروانی تھی یا اس نے اپنی حمد و تمجید کروانی تھی تو اس کے پاس تو فرشتگان موجود تھے. انسان تو اس لیے زمین پر بھیجا گیا ہے کہ اس کو درد لگے رہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. خیر یہ شاعرانہ طور پر ٹھیک ہے لیکن بائبل اس کو نہیں مانتی، کیونکہ خوشی ایمانداروں کا حق ہے. خوشی جو ہے ایمانداروں کا حق ہے. اس لیے آئے ہم خوشی کو دیکھیں. یونانی فلسفہ اپنی سطح پہ ہے، کیونکہ پالوس رسول نے اس یونانی فلسفے کو انکاؤنٹر کیا ہے اور اس نے بتا دیا ہے کہ یونانی فلسفہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ہم خوشی کو دیکھیں کہ خوشی کیا ہے. اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ جتنے بھی ہم یہ کریں گے اور کر رہے ہیں محبت کو، خوشی کو، اور اس کی آؤٹ لائن میں نے ایک ہی رکھی ہے، یعنی 3 پوائنٹ یہ میری ٹیچنگ ہے. تمام جو فلیور ہیں روح کا پھل جو ہے وہ واٹ از جوائے، پہلے میں نے واٹ از لو کیا تھا، اور پھر دوسرا ہے دا سورس آف جوائے، پچھلے لیسن میں دا سورس آف لو تھا، اور پھر دا تھیالوجی آف جوائے پچھلے لیسن میں دا تھیالوجی آف لو تھا. سو آؤٹ لائن یہی رہے گی آئندہ بھی لیسنز میں، اور ہم 3 پوائنٹ ٹیچنگ جو کریں گے. واٹ از جوائے، خوشی کیا ہے، دا سورس آف جوائے، خوشی کا وسیلہ منبع کیا ہے، اور دا تھیالوجی آف جوائے یعنی خوشی کی علم الہیات میں کیا اہمیت ہے. سو ہم پہلے دیکھیں گے واٹ از جوائے. اب یہ سمخہ لفظ ہے جو عبرانی زبان میں ہے سمخہ، اور یونانی زبان میں خارا نون ہے، اور خائرو یہ ورب ہے جو یونانی زبان میں استعمال کیے گئے ہیں. ان الفاظ کو ہم مختلف ڈکشنریز میں پہلے دیکھتے ہیں تاکہ ہم پہلے اس کی انڈرسٹینڈنگ کریں جرنلی کہ خوشی کیا ہے، اور اس کے بعد ہم دا سورس آف جوائے اور دا تھیالوجی آف جوائے کو بھی دیکھیں گے. پہلے ہم دیکھیں کہ واٹ از جوائے. اب اس کے لیے جو تراجم کیے گئے ہیں، خوشی اردو میں ہے، جوائے انگلش میں ہے، گلیڈنس، ہیپینس، یہ تراجم کیے گئے ہیں مختلف زبانوں میں. اب اس کو تھوڑا سا اور سمجھیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دی ایموشنل ایکسائٹمنٹ، کہ جذباتی ہو جانا، خوشی میں نڈھال ہونا، یہ اس کے ہمیں مفہوم ملتے ہیں. ڈیلائٹ ہونا، بلیسنگز ہونا، بلیسنگز ریسیو کرنا اور خوشی کا اظہار کرنا اپنے لیے یا کسی کے لیے، یہ چیزیں ہمیں خوشی کا احساس دلاتی ہیں. یعنی کوئی چیز ہمیں ملنی ہو یا کسی بچے کی کامیابی ہو تو ہمارے اندر خارا جو ہے خوشی آ جاتی ہے. یہ خارا کے تراجم ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. پھر اگر ہم اس کو بائبل میں دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں بہت سارے حوالہ جات ہیں. مثلا زبور 30 کی 11ویں آیت میں، رومیو کے خط کے 14ویں باب کی 17ویں آیت میں، اور پھر رومیو کے خط کے 15ویں باب کی 13ویں آیت میں، پھر فلپیوں پہلے باب کی 4 آیت میں اور پہلے باب کی 25ویں آیت میں. یہ جو ہمارے پاس حوالہ جات ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ خوشی از مور دین خوشی، کہ جوائے جو ہے یہ جو ہم سوچ رہے ہیں، شاید ہم ہیپینس کی بات کر رہے ہیں، شاید ہم محظوظ ہونے کی بات کر رہے ہیں، شاید ہم کسی عارضی خوشی کی بات کر رہے ہیں. لیکن بائبل مقدس نے جس خوشی کا بیان کیا ہے وہ کہتی ہے کہ یہ خوشی وہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں یا جس کا ہم تصور کرتے ہیں. joy in the Bible is beyond our joy. وہ ہماری خوشی سے کہیں بالا تر خوشی ہے جس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. کہ ہم کہتے ہیں کہ آج میں اتنا خوش ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. وہ جو بیان نہیں کر سکتے وہ بائبل کی خوشی ہے، یہ بائبل نے بتایا ہے. اب خوشی اور ہیپینس میں کیا فرق ہے؟ یہ جو عام خوشی ہوتی ہے وہ کیا ہے اور بائبل کی خوشی کیا ہے؟
جب ہم کوئی نیا گھر خریدتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، کوئی بچہ ہمارا پاس ہوتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے، جب کوئی نئی گاڑی خریدتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن یہ خوشی، اس کو ہم کہتے ہیں، یہ سرکمسٹانسز میں ہوتی ہے، یعنی یہ ہمیں حالات پیدا ہوئے اور ہمیں خوشی مل گئی۔ لیکن جو بائبل خوشی کہہ رہی ہے وہ ہم تھیالوجی میں دیکھیں گے کہ واٹ از دا تھیالوجی آف جوائے۔ پھر اس کے بعد ہم نیو ٹیسٹامنٹ میں اگر اس کو دیکھتے ہیں تو اس خوشی کو مختلف جگہوں پر استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہاں آ کے ہمیں یہ علم ہوگا کہ یونانی زبان اور عبرانی زبان کی کیا اہمیت ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بائبل مقدس میں بہت سارے تراجم ایسے ہیں جو ہمیں لگتے ہیں کہ شاید یہ گریک جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کوئی اور ہوگا۔ میں چند کا استعمال کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ خوشی کیا ہے جو بائبل مقدس میں استعمال ہوئی ہے، وہ کون سی خوشی ہے۔ پہلی بات، خداوند یسوع مسیح نے زندہ ہو کر جب شاگردوں کے اوپر اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے تو اردو میں لکھا ہوا ہے تمہاری سلامتی ہو، اردو میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن یونانی زبان میں خارا ہے، شالوم نہیں ہے۔ اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم شاید اس کو شالوم ہی کہتے رہے ہیں، سمجھتے رہے ہیں، لیکن وہاں پر خارا ہے، اس کا مطلب تمہاری خوشی ہو۔ اصل میں یہ ہے کہ تمہاری سلامتی سے مراد یہ ہے کہ تمہاری خوشی ہو، یعنی اس لیے کہ انہوں نے چند ہی دن پہلے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر مرتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اتوار والے دن، اور شاگردوں کی جو مینٹل سٹیج ہے، ان کا جو سٹیٹ ہے وہ غم زدہ ہے، وہ پریشان ہیں، دکھ میں ہیں، وہ اپنے آپ کو اندر بند کیے ہوئے ہیں، مایوس ہیں، وہ ٹراماٹائزڈ ہیں، اور ان کو شالوم سے پہلے خارا کی ضرورت ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے خارا کا لفظ استعمال کیا ہے، شالوم کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم جو افسردہ ہو خوش ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا یسوع مصلوب کیا گیا اور آج دیکھو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ تم خوش ہو جاؤ، تم اطمینان رکھو، تم انجوائے کرو، خوشی مناؤ، کیونکہ تمہارا یسوع زندہ ہو گیا ہے۔ تم اس ٹراماٹائزڈ سچویشن سے باہر آ جاؤ، تم غم زدہ سچویشن سے باہر آ جاؤ۔ یہ شالوم نہیں ہے، خارا ہے، یعنی تمہاری خوشی ہو، تمہاری سلامتی کی بجائے، کیونکہ شاید اردو زبان میں یہ سوٹ نہیں کر رہا تھا، تمہاری خوشی ہو، اس لیے اردو کا ترجمہ کرنے والوں نے بہتر سمجھا کہ تمہاری سلامتی ہو، جو ہمارا ایسٹرن کلچر بھی ہے، شالوم کر دیتے ہیں، لیکن یونانی زبان میں بڑا فٹنگ ہے کہ تمہاری خوشی ہو، یعنی خارا۔ پھر اس کے بعد مقدس لوکا کی انجیل کے پہلے باب کی 28ویں آیت میں جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آئے ہیں تو جبرائیل فرشتے نے کہا کہ سلام تجھ پر، اور یہ جو سلام تجھ پر ہے یہ بھی شالوم نہیں ہے، یہ بھی خارا ہے، یعنی خوشی ہو تم پر۔ مقدسہ مریم کو کہا کہ اے مقدسہ مریم تو خوش ہو جا، اس لیے کہ تو ایک نجات دہندہ کی ماں بننے والی ہے، تو خوشی ہو جا، خوش ہو جا اور انجوائے کر۔ یہاں پر بھی خارا کا لفظ ہے، اور یہ جو خارا ہے واقعی مقدسہ مریم کے اندر چلا گیا اور وہ خوشی میں ہی رہی ہے، اور جس کے اندر یہ خارا چلا جاتا ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کا کلام چلا جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی غم نہیں اثر کرتا، اس کے اوپر کوئی افسوس اثر نہیں کرتا، اس کے اوپر کوئی مصیبت اثر نہیں کرتی، اس لیے کہ یہ خارا خوشی ہے،
جو دنیا نہیں دے سکتی۔ پھر تیسری بات، جو رسول ہیں، اعمال کی کتاب کے 15 باب کی 23 آیت میں جب رسول ہیں وہ جب جنٹائلز میں جاتے تھے تو ان کو شالوم نہیں کہتے تھے، خارا کہتے تھے کہ تمہارے لیے خوشی ہے۔ جنٹائلز یعنی غیر یہودیوں کے پاس جب رسول جاتے تھے ان کو گریٹ کرنے کے لیے، ان کو سلام کرنے کے لیے، اور جب بولتے تھے تو وہ خارا کا لفظ بولتے تھے، اس لیے کہ غیر قوموں کے لیے یسوع مسیح کے بعد اور کوئی خوشی نہیں ہے، لہذا یسوع مسیح کو وہ شیئر کرتے تھے اور وہ گریٹ کرتے تھے خارا کے ساتھ کہ اب تم پریشان نہیں رہو گے، اب تم دنیا کی مصیبتوں میں نہیں رہو گے، کیونکہ تمہارے پاس وہ خوشی آنے والی ہے جسے یسوع مسیح کہتے ہیں۔ اس لیے انہیں خارا کے ساتھ گریٹ کیا جاتا تھا، اور یہ ہمیں اعمال کی کتاب میں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا کرنتھیوں 13 باب کی 11 آیت میں مقدس پالوس رسول نے کرنتھس کے کلیسیاؤں کو بھی شالوم کے ساتھ گریٹ نہیں کیا، خارا کے ساتھ گریٹ کیا ہے۔ یعنی بائبل میں یہ خارا کی بڑی اہمیت ہے، اور خارا اس وقت کہا جاتا ہے کہ خوش ہو جاؤ کیونکہ تمہارے لیے ایک نجات دہندہ پیدا ہو گیا ہے، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے لیے نجات کا انتظام ہو گیا ہے، اس لیے خارا اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید ہم دیکھیں تو مقدس یعقوب کا خط ڈیاسپورا کو، ڈیاسپورا کہتے ہیں وہ مسیحی جو یروشلم پر اظہار ثانی جو ہوئی تھی، اس کے بعد مسیحی جو تھے وہ بھاگ گئے تھے مختلف شہروں میں، اور یہ جو بکھرے ہوئے سکیٹرڈ کرسچن ہیں ان کو ڈیاسپورا کہتے ہیں، سکیٹرڈ مسیحی تھے، ان کو جب گریٹ کرتا ہے تو ان کو بھی شالوم نہیں بلکہ خارا کہتا ہے، یعنی تم جو مصیبتوں سے بھاگے ہوئے ہو، تم جو پریشان ہو، مفلوق الحال ہو، تم جو مصیبت میں ہو، تم جو دکھ میں ہو، تم جو جلا وطنی میں ہو، تمہاری خوشی ہو کیونکہ یسوع مسیح تمہاری مصیبت میں، تمہاری اظہار ثانی میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ یہ ڈیاسپورا کو خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری دی گئی، مقدس یعقوب نے دی۔ پھر خوشی کا ایک نقطۂ عروج بھی ہوتا ہے۔ خوشی تو ہوتی ہے، بائبل میں خوشی کا ایک نقطۂ عروج بھی بیان کر دیا ہے، اور یہ ہمیں ملے گا مقدس لوکا کی انجیل کے 15 باب کی 6 آیت میں ملے گا، جہاں پر 100 بھیڑوں کی تمثیل ہے اور ایک گم گئی ہے، اور جب وہ مل گئی ہے تو اس نے اپنے دوستوں کو بلوا کر لکھا ہے کہ بڑی خوشی کی، اور یہ فلنس آف جوائے ہے، یعنی جب کوئی چیز کھوئی ہوئی ہوتی ہے اور وہ مل جاتی ہے، اور وہ کھوئی ہوئی چیز جس کو آپ ویلیو کرتے ہیں، جس کو آپ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، جو آپ کے ایمان کا حصہ ہے، جو آپ کی زندگی کا حصہ ہے، اگر کھوئی ہوئی چیز وہ مل جائے تو یہ خوشی کی انتہا ہو جاتی ہے، اور یہاں پر فلنس آف جوائے کو ہے دکھا دیا گیا ہے 15 باب کی 6 آیت میں۔ اور پھر اس کے بعد ایک عورت ہے جس کے 10 دھرم والا تاج ہے، اس میں سے ایک نکل گیا ہے اور وہ مل گیا ہے، 15 باب کی 9 آیت سے 10ویں آیت تک وہ دھرم مل گیا ہے، اور اس نے لکھا کہ اپنے عزیز داروں کو بلوا کے بہت بڑی خوشی کی۔ کیوں؟ کہ وہ اس کو ویلیو کرتی تھی، اس لیے کہ اس کا گم جانا اس کی غیر وفاداری یعنی بے وفائی کو ثابت کر رہا تھا۔ وہ بذات خود وفادار تھی، کیونکہ اس کی بے وفائی کی علامت تھی، اور وہ اپنی بے وفائی کو چھپانے کے لیے وہ ڈھونڈتی رہی، اور جب مل گیا تو وہ ہے تو ایماندار تھی، وفادار تھی، لیکن اس کا دھرم گم جانے سے مراد یہ تھا کہ یہ اپنے شوہر سے بے وفا ہو گئی ہے۔
یہ اپنے شوہر سے غداری کر رہی ہے، کیونکہ شوہر اس کو یہ تاج دیتا تھا جو ہمیشہ وہ اس کو لک آفٹر کرتی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہتی تھی، اور اگر کوئی خدا نخواستہ تاج میں سے کوئی گر جاتا دھرم یا وہ موتی گر جاتا، وہ اس وقت نکالتے تھے جب عورت بے وفا ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ اس کو ویلیو کرتی ہے۔ یہ اس کے کریکٹر کے اوپر بات آ گئی ہے، یہ اس کے ایمان کے اوپر بات آ گئی ہے، اس لیے جب اس کو مل جاتا ہے تو وہ بہت بڑی خوشی کرتی ہے۔ یہ فلنس آف جوائے ہے اور یہ بھی ایمانداروں کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کھویا ہوا بیٹا ہے 15 باب کی 32ویں آیت میں، کہ جہاں وہ مصرف بیٹا ہے وہ سارا کچھ اجاڑ کے جب واپس آ جاتا ہے تو باپ اس کو ویلیو کرتا ہے۔ باپ کی نظر میں بیٹے کی ویلیو ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنے نقصان کتنا کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بیٹا میرا مر گیا تھا اب زندہ ہو گیا ہے، یہ کھو گیا تھا اب مل گیا ہے، اور اس نے بہت بڑی ضیافت کی، یعنی خوشی کا نقطہ عروج ہے۔ آج ہم ایمانداروں کے لیے یہ چیلنج ہے، پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری کون سی چیز گم گئی ہے۔ کیا ہماری کلیسیاؤں میں کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو گم رہے ہیں یا جو گم گئے ہیں یا جو گم ہو رہے ہیں؟ ہماری یوتھ کہاں چلی گئی ہے؟ ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں کہاں چلے گئے ہیں؟ ہمارے ایلڈرز کہاں چلے گئے ہیں؟ ہمارے بزرگ کہاں چلے گئے ہیں؟ یہ کہاں چلے گئے ہیں؟ اور اگر ہم ان کو ڈھونڈیں گے تو ہم ضرور خوشی کریں گے، لیکن کویسچن یہ ہے کہ ڈھونڈا اس چیز کو جاتا ہے جو ویلیویبل ہوتی ہے۔ میری نظر میں اگر چرچ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میری نظر میں اگر کسی ایلڈر کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، میری نظر میں اگر نوجوان بیٹوں بیٹیوں کی ویلیو نہیں ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کو ڈھونڈنے کی؟ ڈھونڈا اس کو جاتا ہے جو چیز ویلیویبل ہو۔ پہلے تو اس کی ویلیو کو اکاؤنٹ کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ میرا کریکٹر تو لاسٹ نہیں ہو گیا۔ یہاں عورت نے اپنے کریکٹر اساسینیشن سے بچنے کے لیے اس کو ڈھونڈا ہے، ویلیو دیا ہے، اس نے ویلیو کی ہے، اور یہ جو ویلیو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہے۔ ہمارا آج وہ کردار نہیں رہا جو مسیحیوں کا کردار ہوا کرتا تھا۔ پہلی صدی کے مسیحی ایک گواہی دیتے تھے عدالت میں تو قتل کے کیس معاف ہو جاتے تھے، کیونکہ مسیحی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آج مسیحی جھوٹ بھی بولتے ہیں اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، ہم ویلیو نہیں کر رہے کرسچن کریکٹر کی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں وہ خوشی بھی حاصل نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے۔ اور آج ہمارا کون سا بیٹا ہے جو مصرف ہے؟ آج کون سا بیٹا ہے وہ گما ہوا ہے؟ اور آج وہ کون سا باپ ہے جو اپنے ان نوجوان بیٹوں کو چھت کے اوپر کھڑا ہو کے انتظار کر رہا ہے، اور جب وہ بیٹا واپس آتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں؟ کون سا وہ پادری ہے، کون سا وہ چرچ لیڈر ہے جو اپنی کلیسیا میں سے کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ رہا ہے جس کو وہ ویلیو کرتا ہے؟ کیونکہ ہر مسیحی ویلیویبل ہے۔ یسوع مسیح نے تو اس مسیحی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے، ہم اسے ڈھونڈ نہیں سکتے، ہم اسے ایونجلائز نہیں کر سکتے۔ یسوع مسیح نے روح بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا ہے، ہم پادری ایک کلیسیا کے ممبر کو ڈھونڈ نہیں سکتے، کیونکہ ہماری اگر فرصت سیاست سے شرارت سے ہوگی تو ہم یہ کام کریں گے، ہم تو ببلیکل کرسچن لیڈر ہیں ہی نہیں ہیں۔ جب ہم بوجھ لیں گے پھر یہ سارا کام ہوگا۔ ہم تو اپنی پوزیشن سنبھالنے کے چکروں میں ہیں، ہم تو پوزیشن حاصل کرنے کے چکروں میں ہیں، ہم تو اپنے روپے پیسے کمانے کے چکروں میں ہیں، ہم نے چرچ کو ویلیو نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں وہ خوشی بھی نہیں مل رہی۔ بڑی دولت ہے، خوشی نہیں ہے، سٹیٹس ہے، خوشی نہیں ہے، دنیا میں سب کچھ ہے، خوشی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سرکمسٹانسز، جو حالات کی خوشی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے حقیقی خوشی کی طرف نظریں نہیں اٹھائیں، اور یہی وجہ ہے کہ خداوند کے بندہ مقدس پالوس رسول نے اس کو روح القدس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ خوشی روح القدس کے بغیر نہیں ملے گی، یہ خوشی آپ کے سٹیٹس سے نہیں ملے گی،
یہ خوشی آپ کی دولت سے نہیں ملے گی، یہ خوشی آپ کی شہرت سے نہیں ملے گی، یہ خوشی صرف اور صرف روح القدس کے وسیلے سے ملے گی، اور یہ خوشی ہے۔ آئے ہم دیکھیں سورس آف جوائے، اگر دیکھنا ہے تو یہ کہاں سے ملے گی؟ نہمیہ کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. یہوہ کی خوشی ہی میری طاقت ہے، خدا کی خوشی ہی میری طاقت ہے، یعنی خدا خود خوشی کا منبع ہے۔ یہ خوشی خدا سے صادر ہوتی ہے، یہ خوشی میری محنت سے حاصل نہیں ہوگی، یہ خوشی میری پی ایچ ڈی کرنے کے بعد حاصل نہیں ہوگی، یہ خوشی میرے امریکہ جانے سے حاصل نہیں ہوگی، یہ خوشی میرے بینک بیلنس سے حاصل نہیں ہوگی، یہ خوشی بڑی کوٹھیوں اور کاروں سے حاصل نہیں ہوگی، یہ خوشی بہت بڑا آدمی بن جانے سے حاصل نہیں ہوگی۔ یہ خوشی اس وقت ملے گی جب میں خداوند کے ساتھ جڑ جاؤں گا، اور یہ مجھے خوشی ملے گی کیونکہ the joy of the Lord is my strength۔ خدا باپ کے پاس یہ خوشی موجود ہے۔ پھر خدا بیٹے کے پاس بھی مقدس یوحنا کے انجیل کے 17ویں باب کی 13ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ تم میں میری خوشی پوری ہو جائے، کہ تم میں میری خوشی، یعنی خوشی جو ہے وہ ایمانداروں کے لیے، اگر ایمانداروں میں خوشی پوری ہونی ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کے بغیر نہیں ہونی۔ خداوند یسوع مسیح بھی خوشی کا منبع ہے۔ اور پھر مقدس پالوس رسول نے غلطیوں 5 باب کی 22ویں آیت میں یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ روح القدس کا پھل ہے، یہ خدائے ثالوث کے بغیر ہمیں یہ خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں خدائے ثالوث کو اپنا سورس بنانا ہے، خدائے ثالوث کو ماننا ہے، پھر ہم یہ خوشی حاصل کریں گے، ادروائز ہمیں یہ خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور فائنلی the theology of the joy، خوشی کی علم الہیات کیا کہتی ہے؟ اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ بائبل مقدس میں جو خوشی دکھائی گئی ہے وہ آج ہمیں شاید نظر نہیں آتی، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسی خوشی ہو سکتی ہے۔ دوسرے کرنتھیوں کے 6 باب کی 10ویں آیت میں یہ ہے انڈرسٹینڈنگ، تھیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ آف دا جوائے۔ دوسرا کرنتھیوں 6 باب کی 10ویں آیت میں یہاں ایماندار سارو یعنی افسوس میں ہے، پریشان ہیں، غم زدہ ہیں اور خوش نظر آ رہے ہیں۔ اس حوالے میں ایماندار مصیبت میں ہیں اور وہ خوش نظر آ رہے ہیں۔ پہلا پطرس اس کے پہلے باب کی 6 آیت میں ایمانداروں کو گھسیٹا جا رہا ہے، جیل میں پھینکا جا رہا ہے، لیکن وہ خوشی سے گیت گا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد عبرانیوں 10 باب کی 34 آیت میں ایمانداروں کے اوپر اظہار ثانی ہو رہی ہے، مصائب کے پہاڑ گرے ہوئے ہیں لیکن وہ خوشی منا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد عبرانیوں 3 باب کی 17 اور 18 آیت میں کلامٹیز یعنی آفتیں آئی ہوئی ہیں، آفات ہیں، پھر بھی ایماندار انجوائے کر رہے ہیں۔ پھر ٹربلز، مصائب ہیں، یعقوب کے خط کے پہلے باب کی 2 آیت میں پریشانیاں ہیں، ایماندار انجوائے کر رہے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب کی 17 اور 18 آیت میں تھریٹس ہیں، موت کی دھمکیاں ہیں رسولوں کو اور لوگوں کو، ایمانداروں کو، ایماندار انجوائے کر رہے ہیں۔ اور پھر بہت سارے ایماندار عبرانیوں 12 باب کی 2 آیت میں دیکھیں کہ بہت سارے ایماندار اپنی موت کو بھی خوشی کی بات سمجھ رہے ہیں۔ پولس اور سلاس ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، وہ گیت گا رہے ہیں۔ یہ تھیالوجی آف دا جوائے ہے کہ جب ہمارے پاس ٹرینیٹیرین گاڈ ہوتا ہے، خدائے ثالوث ہوتا ہے، تو جوائے آف دا لارڈ از مائی اسٹرینتھ، کہ ہم پریشانیوں میں بھی
خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہوتے ہیں اور ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ جب مصائب میں، دھمکیوں میں، ایون موت میں بھی، آپ جانتے ہیں مقدس پولیکارپ جب وہ اولمپکس گیم ہو رہی تھیں تو پولیکارپ بشپ جو ہے، بشپ کو اس کو کہا گیا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ خداوند یسوع مسیح کا انکار کر دیں، ورنہ آپ کو ہم آگ کے الاؤ میں ڈال دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں پھر سامنے وہ جو ان کا چبوترا تھا وہاں آ کر اس نے اس کو کہا کہ یہ کہے جا کے کہ سیزر از دا لارڈ، جو سارے لوگ کہتے تھے کہ سیزر از دا لارڈ یعنی کیسر خداوند ہے، اور مقدس پولیکارپ نے اوپر جا کے یہ کہا کہ جیزس از دا لارڈ۔ اور یہ وہ ایماندار ہے جو ہمارے لیے بھی چیلنج ہے کہ موت کے وقت بھی وہ آسمانی خوشی انجوائے کر رہا ہے۔ یہ وہ خوشی ہے جو زمین پر نہیں ملتی، یہ کوٹھیوں سے نہیں ملتی، یہ بینک بیلنس سے نہیں ملتی، یہ اسٹیٹس سے نہیں ملتی، یہ بڑا آدمی بننے سے نہیں ملتی، یہ ایمان کی تقویت ہے، خوشی۔ اب دیکھیں اور کیا مزید ہم تھیالوجی دیکھتے ہیں۔ جوائے از دا ریزلٹ آف گاڈ لیونگ ان سائڈ آف اس، کہ جب خدا ہمارے اندر رہتا ہے تو پھر خوشی ہی خوشی ہوتی ہے۔ جوائے ہے ڈیمنسٹریشن آف گاڈ ان سائڈ اس، کہ ہمارے اندر خدا کی موجودگی ہی خوشی کو ڈیمنسٹریٹ کرتی ہے۔ یہ بھی خوشی کی تھیالوجی ہے کہ بغیر خدا کے ہم وہ خوشی دکھا ہی نہیں سکتے جو ہمارے اندر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ایسی ایبلٹی ہے جو دنیا نہیں دے سکتی، نہ ہی دنیا لے سکتی ہے۔ جوائے ایک ایسی حالت ہے، ابدی خوشی جو ہے یہ ایسی حالت ہے، کیونکہ دنیا کی خوشی خوشی ہوتی ہے، خدا کی خوشی ابدی خوشی ایٹرنل جوائے ہوتا ہے، ابدی خوشی ہوتی ہے۔ اور دنیا کی خوشی جو ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے، ایٹرنل خوشی جو ہے وہ نہیں جاتی، اور یہ ہمیں ملتی ہے، نہ دنیا لے سکتی ہے نہ ہی دنیا یہ خوشی دے سکتی ہے، بلکہ یہ ایسی اہلیت، قابلیت، صلاحیت ہے جو صرف خدا دے سکتا ہے۔ اب آج کل ہم کرونا وائرس میں ہیں، کووڈ-19 میں، ایک بات پر میڈیکل کنسرن جو لوگ ہیں وہ بڑا فوکس کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا امیون سسٹم ٹھیک ہے تو آپ کے اوپر کرونا وائرس کا حملہ کمزور ہوگا۔ امیونٹی جو ہے، آپ کے اندر جو قوت مدافعت ہے، وہ اگر آپ کی ٹھیک ہے تو آپ کے اوپر جو حملہ ہوگا وہ کمزور ہوگا۔ اور یہاں میں آپ کو بتاؤں، یہاں تمام مصیبتوں میں، تمام پریشانیوں میں، ایون موت میں بھی جوائے جو ہے ہمارے اسپرچل امیون سسٹم کو انہینس کرتا ہے۔ یہ جو ابدی خوشی ہے یہ ہمارے اسپرچل امیون سسٹم کو، ہماری جو قوت مدافعت ہے یہ اور بڑھ جاتی ہے جب ہم خدا کی خوشی حاصل کرتے ہیں، تو ہمارے اوپر کوئی بھی روحانی حملہ جو ہے اس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ خوشی جو ہے یہ ہمارے اسپرچل امیون سسٹم کو بہتر کر دیتی ہے۔ اور پھر بہت بڑی خوشی کہ خداوند کی صلیبی موت اور اس کا زندہ ہونا، اس سے جو ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے، جس پر اس نے شاگردوں کو کہا تمہاری خوشی ہو، تمہاری سلامتی ہو، اور زندہ ہونے کے بعد جو خوشی ہوتی ہے اور ایمان لانے پر، نجات پا لینے پر جو خوشی ہوتی ہے اس کا بیان ہی نہیں ہے۔ جس کے اندر نجات یافتہ شخص کے اندر جو خوشی ہوتی ہے وہ وہی بتا سکتا ہے جس کے ساتھ وہ خوشی ہے، دوسرا بندہ اس کو میجر نہیں کر سکتا۔ لہٰذا نجات کی خوشی سے بڑی اور کوئی خوشی نہیں ہے۔ اور آج اگر ہمیں اور ہماری پوری دنیا کو ضرورت ہے تو وہ نجات کی ضرورت ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ ایسی خوشی خداوند یسوع مسیح ہی دے سکتا ہے۔
मसीहियों को बाइबल मुकद्दस ने हुक्म दे दिया है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, कि अगर हम मसीही हैं, खुश रहो खुदावंद में, हमेशा खुश रहो। मैं फिर कहता हूँ खुश रहो, ये गीत भी हम गाते हैं, खुश रहो हमेशा खुदावंद में, मैं फिर कहता हूँ खुश रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड आई सेड अगेन रिजॉइस। ये मसीहियों का हक है। हम यूनानी फलसफे को नहीं मानते कि जो रूह है यहाँ सजा याफ्ता है, नहीं। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से हमारे अंदर जो खुशी आती है उसको कहा गया है, ईमानदारों रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, मैं फिर कहता हूँ खुश रहो। और थस्सलुनीकियों में, पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब की 16वीं आयत में तो खुदा का कलाम हमें हुक्म देता है कि हम खुश रहें, क्योंकि खुशी ईमानदारों का हक है, हमारा हक है खुशी। और फिर यूहन्ना की इंजील 17 बाब की 13वीं आयत में लिखा है कि अगर जमीन पर कोई एक शख्स तौबा करता है, आसमान पर हजारों फरिश्तगान खुशी करते हैं और उस तौबा की खुशी जमीन पर भी सेलिब्रेट होती है। ये हमारे लिए आज मौका है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें। खुशी का सोर्स दुनिया नहीं है। मैं समराइज करना चाहता हूँ, रूह कुद्दस का फल जो खुशी है, इसका सोर्स दुनिया नहीं है बल्कि खुदाए सालूस है। खुशी उसको हासिल होगी जो रूह कुद्दस के साथ जुड़ा रहेगा, खुदाए सालूस के साथ जुड़ा रहेगा, और वो खुशी इत्मीनान हासिल करेगा। और हम मसीही जो हैं, खुशी हमारा हक है। बाइबल मुकद्दस ने हमें खुश रहने के लिए यहाँ, अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने सोर्स ऑफ जॉय को चेक करें। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप चेक करें कि आप कहाँ से खुशी ढूंढ रहे हैं। आपने बड़ी दौलत हासिल कर ली होगी, आप खुश नहीं हैं। अब बहुत बड़े आदमी बन गए होंगे, आप खुश नहीं हैं। आपका बहुत बड़ा स्टेटस होगा, आपकी बड़ी शोहरत होगी, आप खुश नहीं हैं। आप अपनी खुशी के सोर्स को चेक करें। अगर मेरी और आपकी खुशी का मंबा खुदाए सालूस है तो फिर हमारी खुशी रूह कुद्दस का फल है जो ईमानदारों की ज़िंदगियों में नज़र आता है और आना चाहिए। खुदावंद ये खुशी का फल मुझ में और आप सब में लगाए रखे और हम इसको शेयर करने के काबिल हो जाएं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से।